اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 61، 62 اور 63 پر سبق نمبر 17 حق و انصاف کی مشق حل کریں گے۔ آئیں بچوں، مشق کا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے، عدل کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا جواب ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، فاطمہ بنت اسود کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ اس کا جواب ہے، قبیلہ قریش کی شاخ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ نمبر 3 ہے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کا یہودی پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب ہے، وہ اسلام لے آیا۔ نمبر 4 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گواہوں کے بارے میں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا رائے دی؟ اس کا جواب ہے، انہوں نے رائے دی کہ غلاموں اور بیٹوں کی گواہی قبول نہیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، عدل و انصاف کی حکومت کی۔ اس کا جواب ہے جیم، امارت۔ نمبر 2 ہے، فاطمہ بنت اسود کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ جواب ہے جیم، بنو مخزوم۔ نمبر 3 پر ہے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گواہ تھے۔ اس کا جواب ہے جیم، کمبر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مشق کا چوتھا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کی املا غلط ہے، درست املا لکھیں۔ پہلا لفظ ہے تو یہ نون تین، اس کا درست لفظ ہے تے یہ نون تین۔ اگلا لفظ ہے میم صاد الف سا فیر فر، اس کا درست لفظ ہے میم سین الف سا مسا فیر فر، مسافر۔ اگلا لفظ ہے درہم، اس کا درست لفظ ہے دال رے ہے میم ہم، درہم۔ اگلا لفظ ہے حضرت، اس کا درست لفظ ہے ہے زواد حز رے تیرت، حضرت۔ اگلا لفظ ہے ٹکڑے، درست لفظ ہے ٹے کاف ٹک اڑے بڑیے اڑے، ٹک اڑے۔ اگلا لفظ ہے انصاف، درست لفظ ہے الف نون ان سواد الف صا فے، انصاف۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی مہارت ہے سننا۔ استاد صاحب سبق کو بآواز بلند پڑھیں اور طلباء اس سبق کو توجہ سے سنیں۔ اگلی مہارت ہے بولنا۔ انصاف کے موضوع پر 2 منٹ کی تقریر اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں کریں۔ پڑھنا، ذیل کی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور اس میں پوشیدہ انصاف کے پہلو کو سمجھیں۔ عبارت ہے، انگریز کا دور تھا، ہندوستان کے شہر کاندھلا میں زمین کے ایک ٹکڑے پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ مسلمان مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے جبکہ ہندو مندر تعمیر کرنے کے خواہش مند تھے۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ جج انگریز تھا۔ جج پریشان تھا کہ معاملے کو کیسے حل کرے۔ اس نے دونوں فریقوں سے رائے لی۔ آخر ایک ہندو نے کہا کہ اس علاقے کے مسلمانوں کے ایک نہایت معتبر عالم ہیں، انہیں بلوائیے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ جج نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ مسلمانوں نے خوشی خوشی رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ نام ظاہر کیے بغیر عالم کو بلوایا گیا۔ جج نے ان کے سامنے معاملہ رکھا۔ عالم نے موجود لوگوں پر نظر ڈالی اور فرمایا، زمین ہندوؤں کی ملکیت ہے۔ جج نے پوچھا، تو کیا وہ مندر بنا سکتے ہیں؟ عالم نے جواباً کہا، جی ہاں، بنا سکتے ہیں۔ عدالت میں موجود ہندو اس بات سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، عالم نے انصاف کی بات کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور اب یہاں مسجد ہی بنے گی۔ بچوں،
سیکھنے کی مہارتوں میں اگلی مہارت ہے لکھنا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تقاضا، مفہوم، عادل، وجاہت، معزز۔ مشق کا اگلا سوال ہے سبق کے خاص خاص نکات تحریر کریں۔ آئیں بچوں زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ فعل، وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً توڑا، گایا، پیا۔ نمبر 1، فعل ماضی، ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلاً لکھا، پڑھا، آتا تھا، جاتا تھا، جا رہا تھا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے فعل حال، وہ فعل جس میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ مثلاً کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے، دوڑ رہا ہے، چلتا ہے وغیرہ۔ صفحہ نمبر 63 پر مشق کا اگلا حصہ حل کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے فعل مستقبل، وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ جائے گا، ہم آئیں گے، وحید خط لکھے گا وغیرہ۔ مشق کا اگلا سوال ہے دیے گئے جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ نمبر 1 ہے لڑکی کتاب پڑھتی ہے۔ اس کا فعل ماضی میں جملہ ہوگا لڑکی کتاب پڑھتی تھی، اور فعل مستقبل کے لیے لڑکی کتاب پڑھے گی۔ نمبر 2 ہے لڑکا بھاگتا ہے، فعل ماضی کا جملہ بنے گا لڑکا بھاگتا تھا، اور فعل مستقبل کے لیے بنے گا لڑکا بھاگے گا۔ نمبر 3 ہے خالدہ لکھ رہی ہے، فعل ماضی کا جملہ بنے گا خالدہ لکھ رہی تھی، اور فعل مستقبل کے لیے خالدہ لکھے گی۔ بچوں اسی طرح باقی جملے ہیں ماجد آ رہا ہے، شازیہ کرسی پر بیٹھی ہے، میں ورزش کرتا ہوں، مہمان واپس جا رہے تھے۔ اسی ترتیب سے ان کو فعل ماضی اور مستقبل میں تبدیل کریں۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ میں سے لاحقے اور سابقے الگ الگ کر کے لکھیں۔ پہلا لفظ ہے انجان، نالائق، نمکدان، تار گھر، دارالامان، ڈاک خانہ، تا حیات، ادا شدہ۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل جملوں میں واحد اسماء کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ نمبر 1 ہے اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے۔ اب ہم جمع میں تبدیل کر کے لکھیں گے اچھے شہری قانون کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے میں بڑا ہو کر خدمت خلق کے کام کروں گا۔ جمع بنا کر لکھیں گے ہم بڑے ہو کر خدمت خلق کے کام کریں گے۔ بچوں اسی طریقے سے اگلے جملوں کو تبدیل کریں گے بھیڑیا آگے چل پڑا اور زرافے کو سلام کیا۔ نمبر 4 پر ہے عورت سڑک پار کرنے کے لیے کنارے پر کھڑی ہے۔ نمبر 5 ہے ہاتھی کو کتا نظر آیا۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل حروف عطف کو استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیں۔ اور واو نیز۔ پہلا جملہ ہوگا میں اور علی اسکول گئے، گل و خار پر بارش برسی، اپنا سبق یاد کریں، نیز ایکس کو لکھ کر بھی لائیں، عملی سرگرمیاں برائے طلبہ۔ اسلامی تاریخ میں سے عدل و انصاف سے متعلق کوئی واقعہ تلاش کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ طلبہ نئے الفاظ کو خط کشید کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر مبنی کتاب اپنے اسکول کے کتب خانے سے لیں اور مطالعہ کر کے اپنے ساتھی طلبہ کو بتائیں۔ ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟
اس موضوع پر اپنے ہم جماعت طلباء سے ٹولی کی شکل میں گفتگو کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ طلباء کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں۔ طلباء کو پاکستان کی زیریں اور بالائی تمام عدالتوں کے نام اور کام سے آگاہ کریں۔ طلباء کو درخواست کے مختلف حصوں کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے دین میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں مختصراً بتائیں۔ طلباء کو فعل کی اقسام کے بارے میں مثالوں سے وضاحت کریں۔ طلباء کو املا لکھوائیں۔ پہلا لفظ ہے مسافر، دوسرا ہے درہم، اگلا لفظ ہے جھگڑا، افسردہ، دوپہر۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق اور اس کی مشق کو حل کر کے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔